الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک غریب شخص کا واقعہ، 500 درہم کا وہ بیچارہ مقروض ہو گیا تھا، بڑا پریشان رہتا تھا۔ ایک رات جب وہ سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ سچ مچ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ابو الحسن کیسانی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ نیشاپور کے حاکم تھے اس وقت، اور نیشاپور کا یہ واقعہ ہے۔ ابو الحسن کیسانی حاکم نیشاپور کے پاس چلے جاؤ، بڑا سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 مسکینوں کو تو وہ صرف لباس تقسیم کرتا ہے۔ جاؤ، تمہارا وہ کام کر دے گا، اور اسے میرا پیغام دے دینا کہ مجھے سرکار نے بھیجا، اور اس کو یہ نشانی پیش کر دینا کہ تو روزانہ 100 مرتبہ سرکار پر درود و سلام پیش کرتا ہے، لیکن کل تو درود شریف پڑھنا بھول گیا تھا۔ آنکھ کھل گئی، خوشی خوشی صبح کے وقت حاکم نیشاپور ابو الحسن کیسانی کے پاس یہ شخص جا پہنچا۔ علیک سلیک کے بعد مدعا بیان کیا، اور پھر سرکار کی بشارت سنائی کہ سرکار نے اس طرح فرمایا کہ کل تو نے درود شریف نہیں پڑھا۔ جب اس نے یہ سنا تو ایک دم اس پر وجدی کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک دم ذوق آ گیا۔ وجدانی کیفیت میں وہ اپنے تخت سے اترا اور سجدہ شکر اس نے ادا کیا، پھر اپنے غلام کو طلب کیا اور 2,500 درہم منگوائے۔ 500 درہم اس کو یہ کہتے ہوئے پیش کیے کہ یہ تو تعمیل ارشاد کر رہا ہوں کہ سرکار نے 500 درہم کا فرمایا، یہ مزید 1,000 درہم لے کہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت میرے پاس لایا ہے، اور مزید 1,000 درہم بھی لیتا جا کہ تو میرے غریب خانے پر تشریف لایا ہے، کہ تو اتنا خوش نصیب ہے کہ سرکار تیری اس طرح نگہبانی فرماتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب 2,500 درہم دے کر وہ شخص لوٹا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے حال سے باخبر رہتے ہیں، اور کون خوش ہے، کون غمگین ہے، کون مالدار ہے، کون نادار ہے، کون حاجت مند ہے اور کون حاجتیں پوری کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب روشن ہے، اور اس طرح یہ دنیا کے کاروبار چلتے رہتے ہیں، اور بے شمار اس قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مشکل کشائی فرماتے رہتے ہیں۔ آپ کو پچھلی جمعراتوں میں چند میں نے بہت ہی قیمتی اوراد بتائے تھے اور آسان تھے، یاد رہے ہیں یا بھول گئے؟ 2-4 آدمیوں کو یاد۔ کالج کا سبق، اسکول کا سبق، یونیورسٹی کا سبق، یہ آپ کو سب یاد رہتا ہے، لیکن یہ آسان اوراد میں عرض کرتا ہوں اپنے یہ سب کو یاد نہیں۔ پھر جب میں ایک جمعرات کو بیان کر کے دوسری جمعرات کو پوچھتا ہوں تو بہت ساری آواز آتی ہے کہ ہم کو یاد ہے، اور جب 2-4 جمعرات کا گیپ کر کے میں پوچھتا ہوں تو 1-2 آوازیں آتی ہیں۔ یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے، آپ بھول جاتے ہیں۔ پھر یہاں آپ کو پتا ہے، یہاں ہم لوگ کچھ سیکھنے آتے ہیں، کچھ لینے آتے ہیں۔ نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد ایک بہت ہی آسان ترین عمل بتایا تھا میں نے۔ واہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، یاد ہے آپ کو؟ یا باری او 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو فضیلت کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ ہر نماز کے بعد صرف 7 بار یا باری او پڑھ لیں تو انشاءاللہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کی لاش بھی انشاءاللہ زمین نہیں کھائے گی۔ اور بھی کافی میں نے آسان
औरात बताए थे, लेकिन मालूम होता है कि ये आसान तरीन था, इसलिए याद रह गया। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, इसकी क्या फजीलत बताई थी? कितनी बार पढ़ने का बताया था? 10 बार। जब बंदा 10 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहता है तो अल्लाह ताला हर बार ये फरमाता है कि हाँ मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। आप भूल जाते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप डायरी बनाए। देखिए हाफ़ज़ा सबका कमजोर है आजकल। वो बुजुर्गों से सुना है, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि इस्यान से निसियान होता है, गुनाहों से हाफ़ज़ा कमजोर हो जाता है। गुनाह करने से याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है, हाफ़ज़ा कमजोर हो जाता है। अच्छा, अब चूंकि इस्यान से निसियान होता है तो मेरी याददाश्त सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए कि इस्यान का ढेर मेरा सबसे बड़ा है, गुनाह मेरे ज्यादा है, तो मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमजोर होता है। तो मैंने ये डायरियां 3-4 डायरियां अपने पास रखी है, मैं नोट करता रहता हूं। तो इस तरह क्या होता है कि खोलने से फिर जरा याद आ जाता है। तो आपका मुझसे तो खैर तभी है, हाफ़ज़ा कम गुनाह करते हैं जब भी तो डायरी कोई नहीं रखता, या कोई कोई मेरे जैसे होते हैं वो डायरी रखते हैं। इल्म को लिख कर महफूज कर लिया करो। तो आप मेरे भाइयों लिखेंगे तो आपको काम आएगा। तो सीखने में यही अंदाज होता है कि हम एक दूसरे को तरगीब दिलाएं, खूब तरगीब दिलाएं। देखिए ना, ये बातें याद रहेंगी तो हमारा अमल ज्यादा हो जाएगा। अब अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली आपने लिख लिया होगा तो देखते ही चलो नहीं पढ़ते तो फिर याद आ गया क्या, अरे ये फजीलत इतनी आसान मैं पढ़ता नहीं हूँ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये 10 बार आपने बैठे बैठे पढ़ डाला, सवाब मिल गया। इसकी भी मैं आपको वज़ाहत कर दूं कि अक्सर हमारे इस्लामी भाई चांदी की और डब्बियां लटका लेते हैं, सभी डब्बी बांधते हैं आमतौर पर चांदी की। अव्वल तो ये चांदी की होती नहीं, चांदी की नहीं होती है, और अगर बिलफर्ज वो चांदी की है भी, जब भी याद रखिए ये नाजायज है। चांदी की डिब्बियां जिन्होंने भी पहनी वो उतार, ये डब्बी जो है चांदी की नाजायज है। मलफूजा शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मैंने पढ़ा था कि चांदी की डब्बी में जो तावीज़ बंद करके लटकाते हैं या बाजू पर भी बांधते हैं, इसकी इजाजत नहीं। बल्कि अगर आपको तावीज़ पहनना ही है तो इसी तरह मोमजामा कर लें इसको, और फिर कपड़े में सिलाई कर लें, रेगजीन में सिलाई कर लें, चमड़े में सी लें, चांदी या किसी और धात की डिबिया में उसको बंद करके तावीज़ ना पहना करें। बल्कि बाद भाई तो हमारे लॉकेट में तावीज़ लटक रहा होता, मैं पकड़ता रहता हूँ, तावीज़ लटक रहा है लॉकेट में और उस पर क्या साहब आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, वो फख्र से कहता है आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, ऐसे ही थोड़ी पहना है। लॉकेट जो है जंजीर, ये याद रखिए मरने के बाद आग बन जाएगी, पूरा खतरा इसका। ये जंजीर जो है चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, किसी धातु की हो, ये हराम है, नहीं पहन सकते हम लोग, नहीं पहन सकते इसको। औरत जो है वो सोने चांदी की पहन सकती है। तो बहरहाल ये कि जंजीर तावीज़ लटकाने के लिए भी नहीं पहन सकते, जंजीर है ये हराम। अब आयतुल कुर्सी लटक रही है आपकी, आप कहेंगे साहब इसको धागे में लटका लें। आप खुद सोचें कि धागे में आयतुल कुर्सी लगी, बेवुजू आपका हाथ लगेगा इस पर, बल्कि आपने बिल्कुल नंगे सीने पर लटका रखी है उसको, यूं खोल के भी चलते ना। यानी लॉकेट पहनना एक तो हराम, और फिर जो लॉकेट पहनते हैं वो सीना खोल के चलते, जैसे अपने ज़ोमे फासिद में वो बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि आप जैसे मेरे से कई ऐसे होते हैं जिनको ऐसे अंदाज नहीं पसंद होते, तो वो सीना खोल के यूं चलते हैं। या आजकल वो गले की डिजाइन निकली है, सीना खुला होता है, तो वो इस तरह मतलब सजा कर वो यूं घूमते होते हैं। हालांकि कुरान अज़ीम में साफ इरशाद है कि अल्लाह ताला को इतराने वाला शेखी खोर पसंद नहीं, इस तरह वो करके चलता है। जाहिर है कि ना ये जमीन को फाड़ देगा ना पहाड़ों से बुलंद हो जाएगा। तो इस तरह की चाल, ये सीना खोलकर चलना, ये मुहज्जब लोगों का तरीका नहीं, बाजारी और लुच्चे लोगों का तरीका है। आप तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए, और इस तरह आप अच्छे भी नहीं लगेंगे। अपनी मर्जी में तो हर एक अपने आप को हर एक हसीन समझता है, बार बार आईने में बाल संवारता है और बड़ी सेटिंग करता है कि साहब मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। तो इस तरह सिर्फ दिल बहलाने वाली बात है। हकीकत में हम अच्छे उसी सूरत में जब अल्लाह उसके रसूल को अच्छे लगे। सारी कायनात हम पर फरेफ्ता है, आशिक है, सब हमारी वाह करते हैं, और अगर माअज़ल्लाह उसकी नजर में अच्छे नहीं है तो खुदा की कसम हमें अच्छाई नसीब नहीं। तो अल्लाह रसूल की नजर में अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम अच्छे बनने की कोशिश करें। बाकी दुनिया की नजर में अगर अच्छे न भी रहें तो कोई बात नहीं। ये दुनिया तो आपको पता ही है मेरे इस्लामी भाइयों, बेवफा है, मफाद परस्त है। ये खुशामद और तारीफ उसी की करती है जिससे 2 पैसे का कोई मतलब है। अगर मतलब नहीं
تو آپ کتنے ہی اچھے لگتے ہیں وہ دنیا کبھی آپ کو اچھا نہیں کہے. یا آپ کو بھی تجربہ ہے. تو یہ لاکیت نہ پہنے, اس میں آیت الکرسی وغیرہ بھی نہ لٹکائیں. بعد اوقات ہے کہ اللہ لکھا ہوتا ہے اللہ, تو یہ کچھ بھی نہ پہنے. تعویذ کاغذ پر لکھوا لیں کسی بزرگ سے, اور اس کو اچھی طرح موم جامع کر کے آپ بے شک پہنے. موم جامع کہتے ہیں کپڑے کا ایک ٹکڑا, اب موم پگھلا ہوا موم اس میں ڈبو لیں اور اس کو نکال لیں, تو یہ کپڑے کا جو پرزہ ہے یہ موم پی لے گا, تو یہ بڑی آسانی سے چپک جاتا ہے اور یہ واٹر پروف ہوتا ہے, پانی اس پر اثر نہیں کرتا. تو تعویذ کو اس میں آپ نے بالکل لپیٹ لیا, چپک جائے, تو اس کو کہتے ہیں موم جام. اب موم جامے کا نعم البدل بھی موجود ہے. یہ پلاسٹک جو ہوتے ہیں, اب جیسے یہ ڈائری پر کور ہے پلاسٹک کا, کوئی سا پلاسٹک سفید تھیلیوں کا جو پولیتھین ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لے لیں اور اس میں تعویذ کو آپ لپیٹ دیں, خواہ دھاگے سے باندھ دیں. بہتر تو یہ ہے کہ موم بتی سے اس کو آپ چپکا لیں, فولڈ کر لیں, اچھی طرح سیل کر لیں آپ, تو تعویذ اس میں محفوظ ہو جائے گا. یہ بالکل لاکٹ وغیرہ کی عادت چھوڑ دیں, یہ سب مطلب گناہ کے کام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو بات چلی تھی کہ ڈائری بنائیں, اپنی یادداشت بنائیں اور اس میں آپ یہ دعائیں لکھا کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی آئندہ سے میں دیکھا کروں گا کہ وہ قلم اور ڈائری بھی اپنے ہمراہ رکھا کریں گے. جہاں جب کسی کی کوئی بات اچھی لگی تو اس کو آپ لکھ دیا کریں. اب یہ ضروری نہیں کہ بتانے والا جب کوئی بڑا ہے تو اسی سے لکھ, بات چھوٹے ہوتے ہیں ان سے بھی لکھی جا سکتی ہے, انہیں بظاہر چھوٹے. علم ہے یہ کسی کی میراث نہیں, کسی کا ٹھیکہ نہیں. یہ الگ بات ہے, علماء والے وسلم بھی ہے, اس طرف نہ جائیں. میں سے عام بات کرتا ہوں کہ علم جب بھی کسی اہل حق سے حاصل ہو اسے حاصل کر لینا چاہیے. شرط یہ کہ اہل حق, یہ مطلب شرط کو یاد رکھیے گا, دوبارہ یہ کہ حاصل کر لینا چاہیے. اب مثلا ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے, بہت دنوں کی بات ہے, دیکھیے بتانے والے کو ہو سکتا ہے یاد نہ ہو, مجھے یاد رہ گیا. برکت یہ کہ میں نے اس کو لکھ لیا ہے. انہوں نے مجھے بتایا ایک بات, ان کو بھی عجیب لگی تھی, پھر میں نے مزید ان کے بڑے بھائی سے تصدیق کی. تو بات یہ تھی کہ خنزیر مکئی کے کھیت میں جب کسی پودے پر منہ ڈال دیتا ہے, خنزیر کسی پودے پر منہ ڈال دیتا ہے تو اس پودے میں ایک عجیب بو پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے پھر کوئی جانور نہیں چلتا. کوئی جانور یعنی کہ بکری دمبا وغیرہ بھی پھر اس پودے کو نہیں کھاتے جس پودے کو خنزیر منہ لگا دے. مقصود یہ کہ خنزیر کتنا بدترین اور نجیس العین جانور ہے کہ اس کے منہ کی بو اتنی خطرناک ہے کہ وہ پودے کو لگا لے, کوئی جانور اس پودے کو نہیں کھا. یہ بات مجھے پسند آئی تو میں نے اس کو لکھ لی اور ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. تو میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی دیکھیے بات یاد آ گئی نا. تو لکھنے سے آپ کو ایسی بے شمار باتیں یاد آئیں. جب کسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں, علماء کے پاس جاتا ہوں, تو موقع ملتا ہے تو میں لکھ لیا. تو اس طرح مطلب کیا ہوتا ہے کہ یاد آ جاتا ہے. پھر بات جب ادھوری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یوں کہا تھا یا یوں کہا تھا, کیا کہا تھا, 3 بار کہا تھا یا 1 بار کہا تھا, تو پھر وہ ڈائری کھولتے ہیں تو پھر یاد آ جاتا ہے خان صاحب 1 ہی بار کہا. تو اس طرح مطلب لکھنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور لکھنے سے علم محفوظ ہوتا ہے. قرآن بھی الحمدللہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے, حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اگر بزرگوں نے اس کو لکھا نہ ہوتا, کیونکہ سرکار لکھنے کے محتاج نہیں تھے, صحابہ اکرام کا حافظہ بہت قوی تھا, بے شمار صحابہ حافظ تھے, لیکن ہم پر ترس آیا کہ آنے والے کس طرح یاد کریں, تو ہم لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا. حدیثیں ہم لوگوں کے لیے لکھ دی گئی. بے شمار کتابیں تو اسٹال لگے ہوتے, ہزاروں کتابیں, تو یہ سب لکھی ہوئی ہیں. تو آپ بھی کچھ لکھا کریں, کچھ دعائیں وغیرہ, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد بھی آپ کو یہ کام آ جائے. یہ درود شریف آپ لکھیں گے تو جب تک درود شریف لکھا رہتا ہے لکھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں. یہ فضیلت حاصل ہوگی. پھر آپ نے لکھا ہوگا, آپ کے بعد آپ کی اولاد کے ہاتھ میں آئے گی آپ کی ڈائری, تو وہ دیکھیں ارے میرے والد صاحب یہ بھی پڑھتے تھے, میرے والد صاحب وہ بھی پڑھتے تھے. تو اس طرح آپ کا بیٹا بھی یہی پڑھتا رہے گا اور مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور آپ کی خواہش ہوگی پھر تو دعوت اسلامی کی جمعرات میں جتنے اجتماع تھے سارے کاش میں لکھ کر چلا جاتا تو یہ اولاد پڑھتی رہتی, اپنا کام بن جاتا, وارے نیارے ہو جاتا. اب بھی نہ سمجھے تو آپ کی مرضی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کوشش کیا کریں گے. قرۃ العیون میں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے. اس میں یہ بھی ہے
کہ جو نماز کے لیے وضو اور غسل میں صبر کرے. یعنی وضو میں جیسے سردیاں ہیں صاحب، ٹھنڈ، پانی بھی ٹھنڈا، نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب وضو اور غسل، وضو کرنے یا غسل کی حاجت ہے غسل کر دیا کیونکہ نماز تو بہرحال پڑھنی ہے. تو اس طرح جو وضو اور غسل میں صبر کرے، پانی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ملتا ہے، پھر بھی وضو کیا. اب یہ آپ کو تجربہ انشاءاللہ حج میں ہوگا. پانی کی قیمت وہاں پتہ چلتی. سن 80 میں مزدلفہ میں وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے مطلب یہ کہ 2 بوتلوں سے وضو کیا اور غالباً 4 ریال کی ایک بوتل لی تھی 1.5 لیٹر کی، تو 8 ریال کی یہ 2 بوتلیں ہوئی اور اس کی قیمت ان دنوں میرا خیال ہے 3 روپے کا ریال تھا. اب تو 4.5 بھاؤ چل رہا ہے تقریباً، سنا ہے. تو 24 روپے کا غالباً ایک وضو میں 24 روپے خرچ ہوئے. میرے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا، تو 48 روپے میں ہم دونوں نے وضو کیا. وضو کا پانی 48 روپے کا 50 کا نوٹ جو نکل گیا. تو مطلب یہ کہ نماز پڑھ لی. اب اس کی وجہ سے آدمی چھوڑ دے کہ صاحب پانی نہیں ملتا، اللہ معاف کرے گا. جیسے ہم لوگ اللہ معاف کرے گا، سب دیر ہو گئی اللہ معاف کرے گا، بس میں بیٹھے اللہ معاف کرے گا، ٹرین میں جا رہے اللہ معاف کرے گا. اللہ تو آپ کی نماز کا محتاج نہیں، میری نماز کا محتاج نہیں. لیکن بہرحال کہ اس نے جو ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے اس سے سبکدوش بھی تو ہونا ہے، اس ڈیوٹی کو بہرحال انجام پانا ہے. سروس ہے صاحب، آپ نوکری پر جا رہے ہیں، بس نے ہڑتال کر دی، بس نے ہڑتال کر دی صاحب، بسوں نے آپ کو سروس پہ جانا ہے اور ضروری جانا ہے، ڈیوٹی آپ کی، تو کیا کریں گے صاحب؟ بس نے ہڑتال کر دی، ہم نہیں جائیں گے، ظاہر رکشا پکڑیں گے، رکشا پکڑیں گے نا، کیونکہ ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے تو وہاں غیر حاضری لگے گی آپ کی. تو رکشے میں، ٹیکسی میں، سائیکل میں، اسکوٹر میں کسی صورت سے آپ پہنچیں گے. یعنی دنیاوی ڈیوٹی تو آپ کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے آپ دینے میں تامل نہیں کرتے. لیکن آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ نماز کے معاملے میں معمولی سا کوئی ادھر پیشہ، نماز چھوڑ دی صاحب، پانی نہیں، تنگی ہے، پانی بہت ہلکا آتا ہے، وضو خانے پر بھیڑ بہت تھی. تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں سورۃ النور میں ہے کہ جو نماز کے لیے غسل و وضو میں صبر کرے گا، انہیں تکلیف اٹھائے گا، تو ایک ایک بال کے عوض ایک ایک نیکی ملے گی. اس پانی کے ایک ایک قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور وہ سارے کے سارے فرشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اور اس ساری تسبیحات کا ثواب اس وضو و غسل کرنے والے کو مل جائے. اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیاں پوری کرنے میں، اس کے عائد کردہ فرض کو پورا کرنے میں ہمیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت. انہیں جتنی زیادہ تکلیف اٹھاؤ اتنا ثواب زیادہ، جتنا صبر کرو. جب بظاہر ایسے معمولی معمولی مواقع ہوتے ہیں صبر کرنے کے اور ثواب اتنا مل جاتا ہے، قربان جائیے. تنبیہ الغافلین میں حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ایک روایتیں بڑی پیاری نقل کی ہے، بہت مزہ آیا میں نے پڑھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کسی چیز کی خواہش ہو، کسی چیز کی خواہش ہو اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوں، ہم غریب ہوں اور وہ چیز ہم حاصل نہ کر سکے، تو کیا ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے قربان سرکار نے فرمایا کہ اس پر اجر نہیں ملے گا تو کس پر اجر ملے گا؟ ایمان سے رحمت ہے. صاحب بھوک لگی ہے، کھانے کو موڈ ہو رہا ہے، ہوٹل سامنے، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 3 چونیاں ہیں، 3 چونیوں میں تو چائے بھی مشکل، شاید آج کل چائے بھی 1 روپیہ ہو گئی. کھانا کھانے کی خواہش ہوئی آپ کو، لیکن جیب میں 3 چونیاں ہیں، کنگال ہیں، آپ نہیں کھا سکے، تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. کتنی رحمت ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ کھانے پینے کا ہم کیا کرنا تھا. میرے ایسا کنگال آدمی تصور کرے کہ صاحب حکومت نے مانگے تھے 28,000 اور اتنے 31 جنوری تک آخری تاریخ تھی، پیسے میرے پاس نہیں تھے، میں نے فارم فل اپ نہیں کیا، افسوس کہ دن گزر گئے، سب مدینے کو گئے، میں رہ گیا. اور یہ افسوس کریں ہم تو کیا بعید اللہ کی رحمت سے کہ مدینے کی حاضری کا ثواب مل جائے، یہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ عطا ہو جائے. تو کسی چیز کو اگر پیسے کی کمی کی وجہ سے حاصل نہ کر سکا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا.
حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ کا قول اسی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے کہ کوئی بازار گیا اور کوئی کھانے کی چیز اس کو پسند آ گئی. صاحب باہر نکلے, گرما گرم بند کباب تیار ہو رہے ہیں, بھوک بھی لگ جاتی, چمک جاتی اجتماع میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو, تو دھوئیں اٹھ رہے ہیں, خوشبوؤں سے دماغ تر ہو رہے ہیں, جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف ایک ہی چونی. حضرت ضیاء فرماتے ہیں بازار گیا, کسی کھانے کی چیز کی خواہش ہوئی, پاس پیسے نہیں جو خرید کر کھا لیتا, تو اس پر ثواب کی نیت سے اگر صبر کر لے تو 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. عدل کریتا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کریتا بخشے جاون میں جے منہ کا. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. رحمت حق بہا نامی جویت, اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, رحمت حق بہا نامی جویت, اللہ کی رحمت کو بہانے تلاش کرتی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. غسل فرض ہو گیا تو ثواب حاصل کرنے کا تو یہ نادر موقع ہے, کس طرح ثواب ملے گا غسل کریں گے تو. اچھا, پھر اگر سستی کر گئے, سوئے پڑے رہے مجبوری کے ساتھ, کیا کریں؟ غسل جو فرض ہو گیا مجبوری, غسل نہیں کیا, معاذ اللہ نماز قضا کر دی, معاذ اللہ. اللہ ایمان پر موت کو دے دے, نماز قضا نہ. قضا کرنا اتنا سخت کبیرہ ہے تو بالکل سرے سے ہی نہ پڑھنا یہ تو بہت ہی زیادہ گناہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب قضا سنتے بولتے ہیں تو پھر پڑھیں کیوں, جو قضا کرنے کا اتنا گناہ ہے تو اس کا مطلب نہ پڑھیں تو اتنا گناہ نہیں ہوگا. نہیں, مثلا دیکھیے نا, آپ نے مجھے کوئی چیز لینے کو 98 دی کہ صاحب یہ دوڑ کر ذرا پان تو لے آؤ. اب میں پان لینے گیا اور راستے میں ذرا مجھے مل گئے کوئی صاحب اور میں کھڑا رہا باتوں میں, آدھا گھنٹہ پان کے لیے سوکھتے رہے. چائے پی کر آپ نے پان منگوائی تھی کہ تاکہ منہ کی جو ذائقہ تبدیل جو ہوا ہے پان سے ذرا منہ صحیح ہو جائے, تو وہ سارا ہی تھوک کے ساتھ چلا گیا. پان کی خواہش بھی آپ کی جاتی رہی. پھر بھی میں پان لے آؤں تو آپ کو یوں تو ہوگا یار بڑا لیٹ کر دیا تم نے. اچھا, اور میں پان سرے سے لاؤں ہی نہ, میں لیٹ لاؤں گا تو اب ناراض تو ہوئے لیکن پھر بھی کم ناراض ہوں گے, اور اگر سرے سے پان لاؤں ہی نہ تو پھر تو آپ بہت ناراض ہوں گے کہ کسی کام کا ہی نہیں ہے, لایا نہیں, میں نے ایک کام نہیں کیا, میں نے اتنا چھوٹا تھا اس کو کام دیا اور خدمت کے بلند بانگ دعوے کرتا, میں خادم ہوں, ہر ایک بولتا ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں, ایک تو ہے تاخیر سے کسی کام کو کر دینا اور دوسرا سرے سے کرنا ہی نہ. تو ایک تو ہے نماز کو قضا پڑھ لینا, 12 پڑھ تو لی, اور ایک تو یہ کہ سرے سے ہی نہ پڑھنا. تو قضا کرنا اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن بالکل ہی نماز نہ پڑھنا یہ اشد کبیرہ گناہ ہے, یہ یاد ہے. تو بہرحال نماز کو قضا کر دینا یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے. تو نماز ہرگز قضا نہیں ہونی چاہیے, ہرگز نہیں, بالکل پکی بات. آج تک اگر ہوئی بھی ہے تو اس کی بھی قضا ہو جائے, اور آج کے بعد جیتے جاگتے ہوش و حواس میں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور یہ شکوہ بھی نہیں چلے گا کہ صاحب آنکھ نہیں کھلتی, کوشش تو بہت کرتے ہیں, آنکھ نہیں کھلتی. تو میں ان بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں, اچھا یہ بتائیے کہ چھٹی کے 3 دن آ جائیں, جمعہ بھی چھٹی, اتوار بھی چھٹی, 2 چھٹیاں ہو گئی, بیچ میں سنیچر کی چھٹی, تو 3 دن چھٹی, تو آپ پکنک پر جائیں 3 دن کے لیے. یہ الگ بات ہے, دعوت اسلامی والے اس موقع سے بڑا فائدہ, بڑے سمجھدار سیانے دیوانے دعوت اسلامی والے. جب اس طرح کی چھٹیاں آتی ہیں نا کہ صاحب 23 مارچ اتوار کو تو جمعہ آلریڈی چھٹی ہے, 1 دن کی بیچ میں اگر چھٹی کر دیں تو 3 دن مل جائیں گے سنتیں سیکھنے کے لیے. چلو صاحب حیدرآباد میں پڑاؤ ڈالتے ہیں, چلو صاحب میرپور خاص میں, چلو صاحب سکھر چلے جاتے ہیں, 3 دن کی چھٹیاں ہیں. تو یہ دعوت اسلامی والوں کی سوچ میں بتا رہا ہوں, الحمدللہ اللہ ہر اسلامی بھائی کو سوچ نصیب کرے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کی چھٹیاں آئی تو پکنک کا پروگرام, وہ پروگرام ہی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے دعوت اسلامی کا پروگرام نہیں ہوتا, یہ اجتماع ہو رہا ہے, پروگرام نہیں ہو رہا. پروگرام یہ ریڈیو ٹی وی میں ہوتا ہے یا دنیاوی طور پر, بھارت پروگرام کو ناجائز لفظ نہیں, لیکن اپنے طور پر یہ اجتماع کے لیے, بیان کے لیے, محفل نعت کے لیے جب ایسے ایسے مقدس الفاظ موجود ہیں تو پروگرام جیسا لفظ بول کر مطلب مزہ نہیں آتا. تو بہرحال یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں 3 دن آپ نے پکنک کا پروگرام بنایا, جمعے کو آپ نے جانا ہے 4:30 بجے کی ٹرین سے, 3 دن پکنک کے لیے. سارا سال آپ کو فجر میں آنکھ نہیں کھلتی,
اب جمعے کو پکنک پر جانا ہے، دوسرے ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ کیسے جائیں گے پکنک پر؟ ریل تو چلی جائیے، پھر آپ بھاگتے بھاگتے پہنچ جانا، ٹنڈو آدم جانا ہے یا کلری لیک جانا آپ کو، کیا خیال ہے؟ 4:30 آپ تو معذور ہیں نا، مجبوری ہے، صاحب اللہ معاف کرے گا، گناہگار لوگ ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں رات کو تھکے ہوئے سوتے ہیں، فجر نہیں پڑھ سکتے، آنکھ نہیں کھلتی، اب 4:30 بجے صبح ٹرین ہے، پکنک پر جانا ہے، آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ آپ صحیح بتائیں گے، کیوں کھلے گی صاحب؟ تو آج تک ہم کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی صاحب، مجبوری ہے، اور پکنک کے لیے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ تو میں کہنے سے رہا کہ نماز سے زیادہ پکنک کی اہمیت ہے، جو پکنک کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ نماز میں جو ایک ایک تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے الف کے کونے پر کروڑوں پکنکیں قربان کی جا سکتی، نماز کے مقابلے میں پکنک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کی اہمیت کا احساس نہیں، پکنک کی اہمیت کا احساس ہے۔ اگر نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا، آنکھ ضرور کھل جاتی، کیونکہ جس کا احساس ہوتا ہے کام، یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں، لیبر، صبح ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں 5 بجے، کسی کی 7 بجے، کسی کی 6 بجے، برابر یہ ڈیوٹی جوائنٹ کریں گے، لیکن جب جمعہ ہوا، 23 مارچ ہوئی یا کوئی بھی چھٹی کا دن ہوا، تو پھر وہ صبح دیر تک 10، 11، 12، 13 بجے تک، 13 کوئی بات نہیں، 24 بھی بجتے، بھائی جو نماز پڑھے بغیر، جو نماز پڑھے بغیر سویا رہتا ان کو 24 بجا نہیں دیجیے، کوئی ایک تو گھڑی ہے اس میں 12 بجتے، تو پھر 24 بھی بجتے، یہ انٹرنیشنل ٹائم ہے، تو بارہ لے کے وہ سویا رہتا مزدور، اس لیے کہ روزانہ ڈیوٹی پر جانے کا اس کو احساس ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس دن چھٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی کا احساس جاتا رہتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اپنے دل میں یہ بات جما لیں کہ نماز میری ڈیوٹی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر قوی احساس ہو گیا، انشاءاللہ آپ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب پکنک کے لیے بھی چلیے، آپ کی نیند ایسی ہے کہ آپ واقعی گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، پکنک کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جن کی نیندیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ سن 71 میں لڑائی ہوئی تھی، میرا خیال ہے، بم گرے تھے 71 میں نا، یہ آگرہ تاج وغیرہ میں بہت بڑے بڑے بم گرے تھے، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے، آپ میں سے تو کئی بیچارے جن کو یاد بھی نہیں ہوگا، چھوٹے جو ہے، تو 2 بم گرے تھے بہار کالونی آگرہ تاج میں، کافی لوگ مارے گئے تھے، ہم لوگ بھی اسپتالوں میں پہنچے تھے، اپنے جیسے جاننے والے دوست کو بھی مارے تھے، تو ہم لوگ پہنچے تھے تو میں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا تھا، آج تک زندگی میں کبھی ایسا لاشوں کا ڈھیر نہیں دیکھا، انہیں اوپر تلے لاشیں لاشیں پڑی ہوئی۔ کلری میں ایک بندہ رہتا تھا، اس کو مطلب میں نماز کے لیے سمجھا رہا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا میری آنکھ نہیں کھلتی، تو میں نے اس کو دیکھا، ہنسی گا نہیں، ہنسنا منع ہے مسجد میں، ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ میں ایک غفلت کی بات بتاتا ہوں کہ وہ بیچارہ ایسا غافل ہے، ایسی غفلت سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ الارم سیٹ کر لے، الارم سمجھتے نا، وہ جو چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے اس میں گھنٹی بجتی ہے، تو الارم کلوک میں نے کہا تو سیٹ کر لے، اور فجر کے ٹائم پر وہ گھنٹی اٹھا دیں گے۔ تو اس نے چھوٹ سے کہا کہ الارم کی کیا مجال جو مجھے اٹھا دے، یہ ہماری آگرہ تاج کالونی میں ایک نہیں 2 بم گرے تھے، بندے کی آنکھ نہیں کھلی تھی، اتنا بڑا دھماکہ ہوا، پورا کراچی لرز گیا، اتنے بندے مر گئے اسی محلے میں، آگرہ تاج کالونی، بہار کالونی، کلری، یہ حنیف منزل، یہ سب قریبی علاقے، یعنی اس علاقے میں وہ رہتا تھا، اور 2 بم گرے، اتنے لوگ مر گئے، کوہرام پڑ گیا، اس قریب کی آنکھ ہی نہیں کھلی، ایسی گہری نیند والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ تو آپ ایسے تو نہیں ہوں گے خیر۔ تو بہرحال یہ کہ جب پکنک پر جانا ہے تو وہ جس کو بم بھی نہیں اٹھا سکا وہ بھی اٹھنے کا اہتمام ضرور کرتا، پکنک پر جو جانا ہے، کبھی تو جاتا ہوگا پکنک پر ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ بھی فجر کے لیے اہتمام کریں۔ ایک تو میں نے مشورہ دیا آپ کو، کلارک، یہ کلوک رکھ دیں آپ، الارم گھنٹی، اس سے انشاءاللہ آپ اس کو ٹائم سیٹ کر لیں تو وہ اس وقت پر آپ کو انشاءاللہ اٹھا دے گی، بجتی رہے گی، آخر آپ اٹھ جائیں گے۔ اچھا، اس سے بھی آپ نہیں اٹھتے، امی کو کہہ دیں، ابو کو کہہ دیں، گھر میں کوئی تو خوش نصیب ہوتا ہے جو نماز پڑھ لیتا ہوگا، اور آج کل ایسے بھی گھر میں بد نصیبی کہ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتے ہیں تو فجر میں کوئی نہیں اٹھتا، ایسے بھی ہیں بغل۔ تو اچھا، یہ بھی صورت نہیں تو کسی دوست کو کہہ دیں کہ وہ نماز کے لیے اٹھا دیا کرے، کسی دوست کو آپ کہہ دیں کہ وہ نماز کے لیے اٹھا دیا کرے۔
اچھا دوست بھی کوئی ایسا میسر نہیں, آپ ملنسار ہی نہیں, کسی سے دعا سلام کرتے نہیں جو کوئی آ کر آپ کو اٹھا دے. چلیے ایسی صورت ہے اگر تو محلے میں چوکیدار تو ہوتا ہے اکثر و بیشتر, چوکیدار کو کہہ دیں, چوکیدار مفت نہیں اٹھائے گا, چلو کوئی بات نہیں, اس کو 10-15 روپے دے دیں مہینے کے کہ وہ آپ کو اٹھا دیا کرے. میں کہتا ہوں کہ چوکیدار کو 25 روپے دے دیں گے نا مہینے کے, تو وہ نہ صرف آپ کو جگہ دے گا, کندھے میں اٹھا کر مسجد میں چھوڑ دیا گا انشاءاللہ. یہ تجربہ ایک ذہن کی سوچ ہے. تو میں آپ کو فجر پڑھنا چاہتے ہیں نا, پھر آپ کہہ نہیں سکیں گے کہ ہم کو یا اللہ کسی نے طریقہ نہیں بتایا تھا. دعوت اسلامی میں جاتے رہے لیکن انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ فجر میں کیسے اٹھتے ہیں. پکنک پر اٹھ جاتے تھے لیکن نماز پر ہم نہیں اٹھ سکتے. تو دعوت اسلامی والے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح اٹھے. اچھا چوکیدار آپ کو انشاءاللہ پیسے اس کو دکھاؤ, جان پر کھیل کر وہ حفاظت, چوکیدار آئے دن بیچارے گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں, تو وہ نماز کے لیے اٹھا دیں گے. اور اکثر یہ پٹھان ہوتے ہیں چوکیدار, پٹھان. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر پٹھان جو ہے وہ ماشاءاللہ دین کی طرف زیادہ مائل, نماز پٹھان بھائی زیادہ پڑھیں گے, اچھا روزے پٹھان بھائی کثرت سے رکھیں گے, یہ حقیقت ہے. تو پٹھان بھائی ہوتے ہیں اکثر چوکیدار, تو وہ میرا خیال ہے بغیر پیسے کے بھی آپ کو اٹھا دیں گے. اگر آپ نے کبھی کوشش کی اپنے محلے کے چوکیدار کو سلام کیا, کبھی اپنا تعارف کرایا, کبھی دعوت اسلامی کا تعارف کرایا, آپ نے کرنا کیا, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, پھر آپ کی مرضی. تو بہرحال پٹھان بھائی آپ کو انشاءاللہ اٹھا دیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس سے آپ اٹھ سکتے ہیں. اچھا صاحب آپ کے محلے میں چوکیدار بھی نہیں ہے, اچھا چلیے کوئی بات نہیں, ایک اور طریقہ میرے ذہن میں آ گیا, اس پر عمل کر لیں. آپ کے قریب مسجد ہوگی, امام صاحب عین وقت پر جماعت کیا آتے ہیں, اچھا صاحب مؤذن صاحب کو اذان دینی ہوتی ہے, مسجد کا خیال رکھنا ہوتا ہے, خادم مسجد کا. بھائی پورے اسٹاف میں ایک آدھ آدمی تو آپ کو مل جائے گا امام, مؤذن یا خادم, اسی سے آپ ہاتھ جوڑ کر التجا کر دیں کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دیں. بھائی جب دنیا کے لیے آپ خوشامد کر سکتے ہیں, کسی مسجد والے کے آگے ہاتھ جوڑنے میں حرج کیا, آپ کو جذبہ ہونا چاہیے. مسجد کے خادم کے پاؤں پکڑ لیے, مؤذن کے پاؤں پکڑ لیے کہ آپ کو مجھے اٹھانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کم از کم نماز کے لیے آپ کو اٹھا دیں گے مؤذن صاحب یا خادم صاحب آ کر. مسجد کے بیچارے جو ائمہ کرام, مؤذن اور خدام جو ان کا استحصال بہت ہو رہا ہے, ان کی بیچاروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, یہ میں نے عام طور پہ دیکھا ہے. اس میں ان بیچاروں کا کیسے گزارا ہوتا ہے. تو ویسے ہی مسجد کے ائمہ اور خدام اور جو بیچارے مؤذن ہوتے ہیں, ان کی اگر آپ کے محلے میں ہیں تو ممکن ہو تو ان کی خدمت کرنی ہی چاہیے. اور ہرگز ان سے یہ نہ کہیں کہ یہ نذرانے لے لیتا ہے, نذرانے کھاتے ہیں, ایسی بات نہیں. ان کی روزی ہم سے زیادہ صاف ہوتی ہے, حلال روزی ہوتی ہے. ہم لوگ تو پتہ نہیں کاروبار میں دن بھر میں کتنے الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں, وہ بیچارے مسجد کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو 1000 طریقے ایسے ہیں کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب بھی اگر آپ نے کہا کہ صاحب مجبوری ہے, آنکھ نہیں کھلتی, تو پکنک کے موقع پر اٹھنے والی جو بات ہے نا, وہ قیامت کے دن مہنگی پڑ جائے گی. جس کی آنکھ عشاء کے فوراً بعد سو جانے سے فجر میں کھل جاتی اور تاخیر سے سونے کی وجہ سے نہیں کھلتی, تو اسے چاہیے کہ عشاء پڑھتے ہی وہ سو جائے, اور وہ تو وظائف بھی نہیں کر سکتے. نماز فرض ہے, باقی تو معاملات جو مستحبات ہیں. تو نماز کے لیے اگر جلدی سونا پڑ جائے عشاء پڑھتے ہی تو سو جاؤ, مدینے والے کی یاد میں کھو جاؤ, اور پھر مسجد میں آؤ صبح اٹھتے. اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی, اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ. ہم لوگ دے بھرے جاتے, نتیجتاً کیا ہوتا ہے, زیادہ کھانے سے کسل اور سستی پیدا ہوتی ہے, نیند زیادہ آتی ہے, اور گہری نیند آتی ہے زیادہ کھانے سے, زیادہ پانی پینے سے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس بات پر 70 صدیقین کا اجماع ہے. یہ اولیاء کرام کی قسمیں ہوتی ہیں, صدیق جو ہوتا ہے وہ ولی سے بھی اوپر ہوتا ہے. تو 70 صدیقین کا اجماع اس بات پر کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی. تو کھانے پینے میں کمی کم کھائے تو پھر نیند کم آئی, فجر میں اٹھ جائے. تو یہ سارے جتنے بھی طریقے ہیں نیند سے بیدار ہونے کے, فجر میں اٹھنے کے, وہ سارے طریقے آپ نے آزما لیے. کھانا بھی کم کھایا, پانی بھی کم پیا, اور اس کی عادت بھی بنا لی. کسی کو کہہ بھی دیا, گھڑی بھی, الارم اپنے سرانے رکھ دی. یہ سارے جتن آپ کر چکے,
اس کے باوجود آپ کی فجر میں آنکھ نہیں کھلی تو اب معذور ہے، اب معذور ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ رات کو آپ سوئیں نہ، عشاء کے بعد فجر تک جاگتے ہی رہیں اور پھر فجر پڑھ کے سوئیں، یہ حکم نہیں دیا جائے گا۔ رات کو سونے کی اجازت ہے، جبکہ یہ سارے آپ نے طریقے کر دی، یہ نہیں کہ 3 بجے تک دوستوں کی مجلسوں میں ہوٹلوں میں گزار کر آرام سے ٹھاٹ سے پہنچے، تھکے تھکائے اوندھے پڑ گئے اور پھر صبح 10 بجے آنکھ کھلی، یہ تو بہرحال یہ سارے طریقے استعمال کریں، اور یہ طریقے جو میں نے آپ سے عرض کیے اس کو حفظ کرنے، یاد کرنے، اور ان طریقوں پر اگر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ جتنی میری آواز جہاں تک جا رہی ہے کوئی مجھے آ کر کہہ دے کہ میری آنکھ نہیں کھلی، میں امید کرتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہوگا، آنکھ کھلے گی اور انشاءاللہ لازمی کھلے گی۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد کسی بھائی کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، فجر کی تو قضا نہیں ہوگی اور 4 وقتوں کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ فجر ہی کی اہمیت ہے کہ صاحب عصر کی کوئی ٹھیک ہے وہ کاروبار کا ٹائم ہے، ذرا گاہک زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ذرا مغرب کے ساتھ نہیں، عصر کی تو خاص تاکید ہے، صلاۃ وسطیٰ کی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً بیچ والی کی، فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء کے بیچ میں عصر، تو عصر کی زیادہ تاکید ہے۔ عصر کے وقت انسان مصروف ہوتا ہے، دھندے میں، کاروبار میں مصروفیت ہوتی ہے، تو عصر سے بھی غافل نہ ہو کہ یہ تو خصوصی تاکید ہے اس کے لیے اسپیشلی۔ تو بہرحال کسی نماز میں غفلت نہیں ہوگی۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں، اے اللہ، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ بھی کرم فرمائیں کہ ہماری نمازوں کی عادت پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔